اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. احساس صداقت رکھتا ہوں، عین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت شجاعت علی رکھتا ہوں. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے محبت رکھتا ہوں. یا الہی جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، یہ دل کی دعا منظور کر کے ہم سب کو غلام محمد کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. بالغ العلا بکمالی کشف الدجی بجمالی حسن جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آج الرسل ہادی برحق کے گزشتن، برفضل تو اے ختم رسل دادا گواہی، برفضل تو اے ختم رسل دادا گواہی. در خلق و در خلق توی نیر اعظم، لا تدرک اوصاف کا لم تدرک ماہی، لا تدرک اوصاف کا لم تدرک ماہی. یا احسن یا اجمل یا اکمل اکرم، واللہ باخلاقک فی الملأ یباہی. بر فضل تو اے ختم رسل داتا گواہی. حمد و صلات کے بعد دوران خطبہ بڑی مشہور و معروف آیہ مقدسہ مشرفہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کے حضور یہ دعا ہے، اس پر کما حق گزارشات کرنے، پھر سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین، گزشتہ روز 7 ستمبر عالم اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے ایک عظیم دن گزرا ہے. ہمارے اکابرین، علماء، مشائخ، بزرگان دین کی خدمات سے اس ملک میں ایک آئین اور قانون بنا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. کوئی بندہ بھی نبوت کے معاملے میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے ملک میں یہ آئین اور قانون موجود ہے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے اور کافر ہے. اس کی سب سے بڑی مثال تاجدار گولڑا
قبلہ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس معاملے میں آپ پیش رہے جب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ نے 1899 کے اندر سیف چشتیائی کتاب لکھی جو بہت بڑی اس حوالے سے ایک جامع کتاب ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے عقیدے مضبوط فرمائے، دلائل دیے، پھر سلسلہ چلتا رہا، وہ مختلف معاملات میں دعوے کرتا رہا اور ان دعووں کے رد کے لیے پیش جو ہستی رہی وہ بھی تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب سرکار ہے۔ میں انشاءاللہ آخر میں ان کے حوالے سے بھی بات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ مبارک بات ہے کہ آج تک یہ قانون بحال ہے اور اللہ اور اس کے پیارے رسول کی کچہری میں ہم دعا کرتے ہیں قیامت تک سلسلہ بحال رہے، کوئی بندے کو یہ جرت نہ ہو سکے وہ نبی رحمت کی بارگاہ میں بے ادبی کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کی حفاظت فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لے کر ختم نبوت کے پہرے داری کی اللہ نے خود بات فرمائی، خود پہرا دیا۔ قرآن پاک یہ مشہور آیت ہے، اللہ اعلان کرتا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب نبی، اس کی یہ شان اور عظمت ہے کہ مردوں میں سے یہ کسی کے باپ نہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حضور کے غلام زید بن حارثہ، ان کی اور ان کی زوجہ کے درمیان نہ بن سکی، طلاق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عدت کے بعد نکاح پڑھوا لیا، شور پڑ گیا کہ آپ نے بہو سے نکاح پڑھ لیا۔ رب نے آیت اتاری، فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، مردوں میں سے تو میرا محبوب نبی کسی کا باپ ہی نہیں ہے۔ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے یا 4 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، طیب و طاہر یا مطہر، یہ 4 بیٹے ہیں، یا طیب و طاہر 1 بیٹے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے بچپن میں ہی وصال کر گئے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان میں سے نبیوں کے بیٹے پروان چڑھے تو وہ بھی نبی ہوئے۔ جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں، تو جب زیادہ درجہ رکھتے ہیں، پہلے نبی جو ہے وہ خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، حضور نبی ہو بیٹا نبی نہ ہو تو درجہ کم ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو بیٹے عطا فرمائے، لیکن بچپن میں ہی بیٹے اٹھا لیے۔ اس سے ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے بیٹے اس نام پر قربان کر دیے۔ 1 بھی نہیں، 3 یا 4 بیٹے قربان فرمائے، بچپن میں لے لیے۔ پتہ چلا یہ خاتم النبیین بڑا اہم تاج ہے۔ یہ خاتم النبیین اتنا اہم تاج ہے کہ گھر سے 4 بچوں کی قربانیاں ہو گئی۔ اور پھر ایک اور بات اس کو اس انداز سے بھی سمجھے، میں آیات بھی عرض کرتا ہوں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول ہیں، یہ تاج کسی اور نبی کے سر پر نہیں سجایا، کسی اور نبی کے سر پر یہ تاج نہیں سجایا۔ پتا چلا اتنا قیمتی تاج ہے ختم نبوت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول سے اس تاج کو محفوظ بھی رکھا اور اس تاج کو سنبھال کر آخر میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا۔
تو جب یہ اتنا عام تاج ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی تو ہے نا. تو اللہ نے قرآن پاک کے الفاظ میں فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ہاں کیا ہے؟ آگے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور لیکن یہ بڑی شانوں والے رسول ہیں. کتنی شانوں والے؟ فرمایا کہ یہ سارے نبیوں کے خاتم نبی ہیں. سارے نبیوں کے کیا ہے؟ خاتم نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر پہلے پارے میں پہلا ہی صفحہ ہے، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی. ایمان والوں کی کیا کی؟ تعریف فرمائی. اور تعریف کس انداز میں فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اللہ فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ کون ایمان والے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے جو کچھ میرے محبوب نبی پر اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں. کسی اور چیز پر نہیں ایمان رکھتے. ایمان کس پر رکھتے ہیں؟ جو نبی پاک پر اترا. جو کس پر اترا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو کچھ نبی پاک پر اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے یہ الفاظ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. جو کچھ نبی پاک پر اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نبی پاک سے پہلے اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں. کسی اور پر بعد میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے اور کہا جائے اس پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا نہیں، حضور پر قرآن اترا یہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. احادیث نبی ہے یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں اس کے بعد ان کے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ پہلے سارے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں اور صحیفوں کو بھی مانتے ہیں. بعد میں پتا چلا جو دعویٰ کرے گا وہ سچا ہو سکتا نہیں، وہ نہیں سچا ہو سکتا. جو بعد میں دعویٰ کرنے کی، اس لیے کہ ایمان کی تعریف ہی نہیں ہے. ایمان کی تعریف ہی ہے جو کچھ حضور پر اترا ہے، حضور پر قرآن اترا ہے، احادیث نبی ہے، ان پر ایمان رکھا جائے گا. بعد میں اگر کسی اور چیز پر ایمان ہے تو وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. حضور کے بعد کوئی چیز ہے تو وہ قیامت ہی آئے گی. باقی یہ سارا دور مصطفیٰ ہے. یہ سارا دور مصطفیٰ ہے. درمیان میں کسی کو کوئی کسی حوالے سے بھی نبی یا رسول مانتا ہے وہ خود بھی مرتد اور کافر ہو جاتا ہے. جس کو مانتا ہے وہ بھی مرتد اور کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اور اس آیت کی روح سے بھی دیکھا جائے تو ایمان کس پر ہے؟ حضور پر، اور جو حضور پر اترا ہے. اس کے بعد ایمان کی آگے تعریف نہیں بڑھے گی. حضور پر ایمان لانے اور جو کچھ حضور پر اترا ہے. پھر مشہور آیا مقدسہ ہے سورۃ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی آیا مقدسہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ اعلان فرماتا ہے میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میں نے کیا کیا. رب فرماتا ہے میں نے دین کو بھی مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا. میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. یہ رب کا اعلان ہے. یہ کس کا اعلان ہے؟ رب کا اعلان ہے. تو جب نعمتیں مکمل ہو گئیں، دین مکمل ہو گیا، دین پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اب وہ کون سی نعمت بانٹ رہا ہے؟ وہ کون سا دین بانٹ رہا ہے؟ وہ کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ آیت یہ اعلان کرتی ہے، یہ ختم نبوت پر دلالت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان کیا میں نے دین بھی مکمل کر دیا، اپنی ساری نعمتیں بھی مکمل کر دی. اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں ہے. نہ ہی کوئی اور بندہ کہے جو رب نے اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں اب وہ نعمتیں بانٹ رہا. نہیں، اب جس کے پاس جو بھی نعمت آئے گی وہ حضور کے صدقے میں آئے گی. وہ حضور کے، کیونکہ اللہ نے اپنی ساری نعمتیں اپنے محبوب نبی پر مکمل کر دی. تو معزز سامعین،
مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، قتال کیا، جہاد کیا۔ کس سے؟ فتح مکہ سے۔ بولے فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کچھ مال خرچ کیا اور کچھ انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ رب اعلان فرماتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے جس نے مال خرچ کیا، کب قتال کیا، کب؟ فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے۔ فرمایا اس کا مال خرچ کیا ہوا، اس کا قتال جہاد کیا ہوا، اس کے ساتھ کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں آگے فرمایا کچھ وہ ہیں جنہوں نے، یعنی ان کے درجے بھی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد قتال یعنی جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ ان کے متعلق بھی اللہ اعلان فرماتا ہے ہاں ان کا بھی درجہ ہے، ان کا بھی درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ لیکن وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور قتال اور جہاد کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں نے دور مصطفیٰ پایا، اس کے باوجود وہ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے برابر ہو سکتے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا۔ فتح مکہ کے خوشی کا دن ہو گیا، اعلان ہو گیا ہے، مسلمان جو ہے وہ روب میں سب سے زیادہ ہو گئے، درجے میں زیادہ ہو گئے، اعلان ہو گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔ اب جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، جہاد کیا، پہلے یہ برابر ہو سکتے نہیں۔ اب اس بات کو آپ آگے لے آئیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو 1400 سال بعد اٹھ کے کہے میں نبی ہوں، تو نبی کا درجہ ان سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ نبی کا درجہ ان صحابہ سے زیادہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا یا جہاد کیا، زیادہ ہے۔ ان دونوں کے درجے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا درجہ اونچا ہے تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ جتنا بھی زہد و تقوی کا پہاڑ ہو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ پتا چلا جو ایسی بات کرے وہ اپنے منہ پر جو ہے وہ ایک داغ اور دبا لگا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے میرا اسلام سے تعلق نہیں ہے، میں تو مرتد اور کافر ہوں۔ جس پہلو سے چیک کیا جائے وہ برابر ہے، اسلام کے ساتھ اس کی برابری نہیں آ سکتی۔ حضور فرما رہے ہیں، رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا۔ تو پتا چلا نبی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے پروان کرتے وہ نبی ہوتے۔ پتا چلا ایسا جو بھی دعویٰ کرتا وہ غلط ہے اور دار اسلام سے خارج ہے، اور اس کا کلا کما کرنا یہ اسلامی آئینی ہمارا حق ہے کہ جو بھی ایسا بندہ دعویٰ کرے اس کا کلا کما کرے۔ تو معزز سامعین، وقت وسعت نہیں رکھتا، میں آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ جتنے بھی دلائل قرآن و حدیث سے آپ لیں، قرآن پاک بتاتا ہے، حدیث سے نبیہ بتاتی ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، کوئی اس کے بعد نبی نہیں ہے۔ کوئی ایسا دعویٰ کرے اس کا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ قبلہ پیر میرے شاہ صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی خدمات ہے۔ جب یہ قانون پاس ہوا ہے نا 1974 میں، 7 ستمبر 1974، تو یہ جو تحریک چلتی رہی ہے، میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، پھر بھی تاریخ ایک اندازے کے مطابق بتاتی ہے کہ ختم نبوت کے جو محافظ تھے، پہرے دار تھے، تقریباً 10,000 شہادتیں ہوئی ہیں۔
تب یہ قانون معرض وجود میں آیا. اس سے قبل آپ اندازہ لگائیں پر کتنے کتنے بزرگ بھی پیش رہے. یعنی نازک مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، نازک مسئلہ ہے. اس کو ہم کہیں کوئی حیثیت نہیں، اپنا ایمان بھی جاتا رہے گا. ایمان کی تقویت اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے. جب مناظرے کے چیلنج ہوئے نا تو بادشاہی مسجد میں تقریباً 1902 میں قبلہ پیر میر شاہ صاحب میدان میں آ گئے. اس سے پہلے بھی آپ نے 1899 میں آپ نے جو ہے وہ 99 میں آپ نے کتاب لکھی سیف چشتیائی، اور اس میں بھی آپ نے کلا کما کیا، وہ باز نہ آیا. پھر مناظرے کا چیلنج کیا، آپ نے قبول کر لیا، بادشاہی مسجد چلے گئے. جب وہاں گئے نا بڑے بڑے علماء مشائخ، وہ بھاگ گیا. مناظرے کا چیلنج کر کے مرزا قادیانی خود بھاگ گیا. جب وہ بھاگا، آپ بیٹھے نہیں صدارتی کرسی پر، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. لوگوں نے عرضی کی سید بادشاہ بڑھاپا تشریف فرما ہو. آپ نے فرمایا نہیں، آپ حضور آج نبی پاک کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے آیا ہوں، بیٹھنے کے لیے نہیں آیا. فرمایا بلاؤ اس کو. جب وہ بھیجے گئے نہ آیا، آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، یہ جملہ سننا، آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، مناظرہ تو دور کی بات ہے، میرے سامنے سے گزرے گا تو وہ جل کے راکھ ہو جائے گا. اگر میرے پھر لوگوں کا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. فرمایا دان قلعے میں سر پہ زور دینا، سائیں نا قلعہ مضبوط ہے تو اتنی بڑی گل کی گے، صرف وہی نہیں وہ جانے دیا جلنگا وہ بھی سڑ کے راگ ہو جانا. تو معزز سامعین، بزرگان دین نے ختم نبوت پر بڑی کوششیں کی، محنتیں کی. یہ ایمان کا حصہ ہے. اپنی امت، اپنی جو اولادیں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں، بتائیں کہ حضور آخری نبی ہے، کوئی اور ہو سکتا نہیں، اور نہ کسی کو ہم دعویٰ کرنے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.